الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی فطرت، عادت، بلکہ ہر جانور، ہر جاندار دشمن سے بچنا، دشمن سے ڈرنا، اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا، اور لڑنا پڑے تو اس کے لیے اسباب تیار رکھنا۔ یہ انسان، جانور، ہر ایک کی نیچر۔ اللہ نے جانوروں کو دشمن سے بچاؤ کا نظام بھی دے دیا اور ہتھیار بھی پیدائشی دے دیے۔ ہر ایک کے پاس بچاؤ کے اپنے ہتھیار ہیں جس سے وہ بچاؤ بھی کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے علم دے دیا، یہ اوروں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ شیر کو حملہ کرنے کے لیے کلاشنکوف نہیں چاہیے، اس کا پنجائی کلاشنکوف جہاں لگ جائے گا وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اس میں کینیا میں مسائے مارا جنگل گئے اور بالکل ایسے اتنے قریب سے شیروں کو دیکھا تو مجھے یہ بات اللہ تعالیٰ وہاں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو، ان کے ہتھیار ان کے پاس ہی ہیں۔ انسان کو علم دے دیا گیا تو یہ اپنی تدبیر سے بھی دشمن سے بچتا ہے اور جنگ کر کے بھی بچتا ہے۔ ایک جنگ ایسی ہے جہاں نہ یہ تدبیر کرتا ہے نہ ہتھیار اختیار کرتا، اور وہ سب سے خوفناک جنگ ہے کہ اس میں ہارا مارا ہوا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، اور اس میں فاتح جیتا ہوا ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ اور وہ جنگ ہے انسان اور شیطان کی۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی دن شیطان آئے، اور پہلے دن سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے۔ حق اور باطل، اس کی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان 10-12 ہزار سال میں ان کو دیکھا جائے تو بہت کم ہے، بہت کم ہے مدت کے لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ پیغمبر گزر گئے۔ بعد کا زمانہ تھوڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ زیادہ ہے، لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، اللہ نے خود ہی تباہ کر دیا۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، یہ اللہ کا نظام۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ اللہ کا نظام چلا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہارون علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرعون اس کے لشکروں کو اٹھا کے یوں پھینک دیا، نبذ، ایسے ہلکی چیز کو ہلکی طاقت کے ساتھ، جیسے میں ٹیشو پیپر استعمال کر کے یوں پھینک دیتا ہوں تو زور تو نہیں لگتا نا، تو نبذ
اللہ نے کہا میں نے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے بس یوں کر دیا، یوں، تو وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ جب تورات اتری تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی برکت سے آسمانی عذاب روک دیا اور ایمان والوں کو کھڑا کر دیا کہ تم مقابلہ کرو۔ تو بنو اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ ہے، 2000 سالہ تاریخ ہے، تو اس میں یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی عمالقہ کو نکالنے کے لیے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا۔ بیچ میں کوئی ہوگا کم و بیش، لیکن بہت کم۔ میرے نبی نے تلوار اٹھائی اور کمال ہے، اتنی خون خوار قوم جنہیں مار دینا، مر جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور بستر پہ مرنا اپنے لیے شرم سمجھتے تھے، عیب سمجھتے۔ بنو اسد بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے بنو اسد، کہ ایک خطیب بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے۔ آج تک ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں قتل نہیں ہوا، سارے عورتوں کی طرح بستریں تے مر گئے، میدان میں مریا ہی کوئی نہیں، ابھی کوئی بندے تے پترے۔ اب اس میں لڑائی تھی اس بنو اسد اور بنو امیہ کی، تو یہ عیب ہے۔ اور عرب کی ثقافت اور تہذیب کیا ہے؟ ایک شعر سنا، یا رب لا تجعل موتتی حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النوائح ولكن قتیلا یدرج الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانح۔ یا اللہ، ایک تو مجھے ذلت کی زندگی نہ دینا، اور ایک میری موت بستر پہ نہ آئے، میری موت جنگ میں آئے اور پھر میری لاش کو گدھ نوچ رہے ہوں اور کوے میرا خون پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت چاہیے۔ یہ ان کی فطرت، یہ ان کا ماحول۔ ابو جہل پر جب عبداللہ بن مسعود سوار ہوئے قتل کرنے کے لیے تو کہنے لگا کون؟ کہا میں ابن مسعود کا چرواہے کا بیٹا، چل میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا سردار ہے۔ اس میں میرے نبی نے 10 سال جنگوں میں گزرے اور ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے۔ ٹوٹل 10 سال کی جنگوں میں ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے۔ 259 جس کا 259 صحابہ شہید ہوئے، اور 759 759 کافر قتل ہوئے، اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ کیا کمال ہے، کیا کمال۔ ہاں، ایک جنگ پہلے دن سے چل رہی جو آج بہت زوروں پر ہے، وہ ہے میری اور شیطان کی جنگ، آپ کی اور شیطان کی جنگ۔ تو اس نے چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخرج ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تو وہ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے زندگی دے پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا میں تن دے دیتے۔ کہنے لگا اچھا اب سن، فبما اغویتنی، مجھے دھکا دیا نا تو نے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈالوں گا، خیمے گاڑوں گا، چلہ نہیں لگاؤں گا، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، صرف جمعے کی تقریر نہیں، صبح کا خطبہ نہیں، رات کو درس حدیث نہیں، ہو تو 20 منٹاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کتنے گئے۔ کہا میں زندگی بھر کے لیے قلعے گاڑ دوں گا، کھوٹے خیمے گاڑ دوں گا، اور جو راہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آ کے میں فوج کٹھی کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان سے جنگ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ایک حلمی تیرا تا کوئی ہوئے گا، باقی سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جا جا دفع ہو، کر لے جو زور لاؤنا ہی لا لے، میرے بندوں پہ تیرا زور کبھی نہ چلے گا، ہاں جو گمراہ ہوں گے تیرے پیچھے جائیں گے، تو بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔ تو میرے بھائیو، ایک جنگ چھڑی آدم سے لے کر
آج روزانہ کی جنگ ہے یہ، تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق و باطل کی بنیاد پر، ویسے مسلمان لڑتے رہے ایک دوسرے کو مارتے رہے، تاریخ بری پڑی، لیکن حق و باطل کی ٹکر ہوئی ہو بہت کم ہے 10,000 سال کے لحاظ سے۔ لیکن شیطان اور ایمان اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پہ میرے پہلے نبی، پہلے باپ آدم اور پہلی ماں حوا نے قدم رکھا، اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا۔ حابیل اس وار کو برداشت کر گیا، نکل گیا، قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ یہ جنگ ہے اور اس جنگ نے چلنا ہے قیامت تک۔ تو جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو چنیں گے، سب سے آخر میں شیطان باقی بچ جائے گا، سب کو موت آ جائے گی، شیطان بچ جائے گا۔ اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا، تو آگے ملک الموت کھڑا ہو، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر سے جا نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہو، وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہو، چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت، تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ، قائلہ امک الہاویہ، اب تو یہ جہنم میں لے جاؤں گا اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک حدیث اور یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، ایک رات ایسی آئے گی جو 3 رات کے برابر ہوگی، اور لوگ انتہائی خوف کا شکار، رات جا ہی نہیں رہی، یعنی 9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے ہو جائے گی تو دہشت چھا جائے گی۔ تو 3 راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلم تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آنکھیں میں سجدہ کرن تے تیار، تو اس کے شتنگڑے اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے، آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا، تو آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے۔ تو آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک عجیب روایت ہے، وہ بھی آج بڑے عرصے بعد یاد آئی، شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا، کہے گا یہ کام نہ پہلے کیتا نہ ہون کرنا، اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ تو میرے بھائیو میں نے ایک عجیب سی تمہید بیان کی، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی صاحب کیا بھول بھلائیاں کہہ رہا ہے۔ شیطان سے جنگ، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا کہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بد دعاؤں سے بھی نہیں مرے گا۔ تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے، اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ، سب سے طاقتور ہتھیار جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا وہ روزہ ہے۔ یہ قرآن کا واحد حکم ہے جو اکٹھا ایک ہی جگہ قرآن میں آیا پھر دوبارہ نہیں آیا۔ نماز تو کتنی دفعہ آئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ، 10 دفعہ، 11 دفعہ، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، قل عبادی ان یقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، بڑا پڑا، اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ اذکروا اللہ انفقوا، یہ جتنے احکام ہیں یہ قرآن میں ایسے بکھرے پڑے ہیں، لیکن روزہ واحد حکم ہے جو ایک ہی جگہ سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتا ہے۔ 183 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور 187 پر 88 پر جا کر یہ بند ہو جاتا ہے، اور پورے قرآن میں اس کے بعد روزہ رکھو یہ کہیں نہیں آیا۔ روزہ رکھ الصائمین والصائمات یہ قرآن میں آیا ہے، الصائحون یہ قرآن میں آیا ہے، لیکن یا پھر 60 روزے کفارے کے بطور حکم صرف سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔
یہ شیطان کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر روزہ ہو جائے۔ جتنے شیطان کے ہتھیار ہیں یہ روزہ سب کو بیکار کر دیتے، ان کو ڈیفیوز کر دیتے، ان کو سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی ایسے روزہ رکھ لے جیسے میرے اللہ نے کہا، جیسے میرے نبی نے فرمایا، تو شیطان کی طاقت بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ پہلی امتوں پہ فرض ہوا، ہم پر بھی فرض ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے کتب علی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے پہلوں پہ فرض کیے، تسلی کہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض ہوا ہے، اور پھر ان کا فرض ہمارے فرض سے بہت زیادہ ہیوی ویٹ ڈیوٹی کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے، ہمارا روزہ سحری سے افطاری، افطاری سے سحری، ان کے روزے کے 24 گھنٹے تھے، چاہے روزہ سردی میں ہو چاہے روزہ گرمی میں ہو، 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ ہمارا سردی کا روزہ کتنا گھٹ جاتا ہے، 8 9 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، گرمی کا روزہ 14 15 گھنٹے تک جاتا ہے اور پھر افطار ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے پہلی امتوں پہ فرض ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں اچھا، اور روزے کا اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ میں نے افطاری کھائی، بیٹھے بیٹھے سو گیا یا لیٹ کے آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، آنکھ لگتے ہی روزہ شروع۔ کیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چراتے ہیں، گھر آتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی ہے کھانے پینے کا روزے کی افطاری کا؟ وہ کہتی ہیں ہے تو کوئی نہیں، میں لے آتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ لینے گئی، ان کو دیر ہو گئی، یہ لیٹے تھکے تھے، آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ واپس آئیں تو یہ سوئے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا ویل لک یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تو مارا گیا۔ اٹھ کے بیٹھا، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پچھلا روزہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا ساڑھی ذرا پراٹھے پاڑتے بیٹھے ہوئے، وہ سالی کھجور کھا کے ہی روزہ رکھتے تھے، اور افطاری بھی ایسی نہیں ہوتی تھی بھی سارے فیصل آباد دے سموسے جڑے پورے سال اتنے نہیں وکتے جتنے رمضان چ وکتے۔ اور روزہ صحت کے لیے تھا، ہم نے بیماری بنا لیا، سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، 7 اپ بھی اندر، روح افزا بھی کی بلائیں پیتی چندن پیتی کھاتی بھی چندن پیتی چندن۔ عید اگلے دن ڈاکٹراں دی موج لگی ہوندی، جو لین لگی ہوندی سارے۔ ابن سرمہ تو مارا گیا، کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے آئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا جی وہ روزہ 24 گھنٹے کا رکھا۔ تو بس یہ میرے نبی کے دل پہ اپنے امتی کا درد آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دی، چلو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ چلو میرے حبیب، آپ کے دل پر تو غبار نہیں ہم دیکھ سکتے، آپ کی امت کے لیے آسانی کر دی، ساری رات کھاؤ، جب صبح صادق آئے تو چھوڑ دو۔ بیوی بھی حلال نہیں تھی روزے میں، تو بیوی بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے، حلال بھی حرام ہے۔ تو پہلا روزہ اسی طرح آیا تھا۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کر دو کفارہ۔ کہنے لگا جی میں غریب بندہ، میں غلام کتوں لواں؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وہ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواں؟ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑ یا 60 روزے میں کی کریں؟ تو میرے نبی نے بڑا مزہ لیا اس کی بات کا، بہت ہنسے، کہا اچھا بہ جا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی آ گیا، ایک انصاری صاحب، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں میں لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے کہا اے لے جا تے مدینے دے 60 غریب گھراں تقسیم کر دے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ میرے تو ہی حلال کرو۔ اس پر میرے نبی اتنا ہنسے، یہ آخری داڑیں آپ کی نظر آئیں، اتنا ہنسے کہ آخری دانت، ایسا بہت کم ہوا کہ آپ اتنا ہنسے ہو کہ آخری دانت بھی نظر آئے۔
میں نہیں کرو، میرا جرمانہ مینو ہی حلال کرو، میں کینوں دیونا جا کے. تو آپ نے اس کا مزہ لے کے اچھا چلو جاؤ، تیرے لیے بھی حلال کر دیا، پر یہ اور کسی کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہے. تو پھر اللہ نے قرآن اتار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اچھا چلو میرے محبوب، کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، ہر شے حلال ہے. بس جب ادھر صبح کی پہلی سفیدی سامنے آئے تو ساتھ ہی روزے کو بند کر دیا جائے. اور جب ہمیں قربان جاؤں، پھر میرے نبی نے اپنی امت پہ شفقت کیا کی. آپ سحری میں یوں کھاتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور اذان ہو جاتی تھی. اتنی دیر سے سحری کو لے جا. حالانکہ آپ نے 2 دن کھجوریں ہی کھانی ہوتی تھی، تو آپ تو تہجد میں بہت جلدی اٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آپ سحری کو لے جاتے بالکل آخری ٹائم پر. اور افطاری کے لیے ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا سورج دیکھنے کے لیے. جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو اس نے بتانا ہوتا تھا یا رسول اللہ غرابت. ساتھ ہی آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے. اپنی امت کے فاقے کو کم سے کم کرنے کے لیے میرا نبی تو یہاں تک کر گیا. ہم نے کیا بھلایا ہے، جسے یاد رکھنا تھا اسے بھلا دیا. جس نے وفاؤں کی حد کر دی. ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، حکومت کیا چیز ہے، اولاد کیا چیز ہے، دوست کیا چیز ہے. باقی انبیاء بھی میرے محبوب کے مقابلے میں اپنی امت کو وہ پیار نہیں دے گئے جو میرے نبی دے کر گئے. اور اتنا کوئی نبی نہیں رویا جتنے میرے نبی روئے ہیں امت کے. کوئی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے نبی تڑپے ہیں امت کے. اور جاتے ہوئے ہر کوئی اولاد یاد کرتا ہے، میرے نبی جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہے ہیں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. جاتے ہوئے امت یاد ہو رہی. اور راتوں کو مدینے کی فضا میں آج بھی میرے نبی کی دعائیں اور رونا اور ہچکیاں اور آنسو محفوظ اور موجود ہیں. کہ اتنا روتے تھے کہ جبریل آ جاتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ کیوں رو رہے ہیں، ہم تک پہنچانے کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں جبریل مجھے میری امت کا غم لیے جا رہا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اور آخرت میں جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر بڑے بڑے رسول، فرشتے، انسان زمین پہ گر جائیں گے اور ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی. جب نبی کہیں گے نفسی نفسی تو طارق جمیل تے توڑا کی حال ہوگا اتھے یا رب نفسی نفسی. اور میرے نبی نے کہا ابراہیم خلیل 4000 نبیوں کے باپ، 4000 نبیوں کے باپ کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، بس میری جان بچا لے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے. اس دہشت وحشت خوف کے عالم میں جب خلیل اللہ جیسے تھر تھرا رہے ہیں اور روح اللہ جیسے کپ کپا رہے ہیں، اس وقت میرے آپ کی کیا ہستی اوقات ہوگی. لیکن این اسی وقت ایک پکار سنو گے. یاد رکھنا آج جمعے کا دن ہے، اس دن میری بات تم یاد کرو گے. ایک پکار سنو گے، یا رب امتی امتی. ایک درد بھری فریاد اٹھے گی، یا رب امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، قربان جائیں یا رسول اللہ، کیا کر دیا. اور اسے کی کر چھڑے. اسی بازار میں چلے جاؤ، جھوٹ بھی، ظلم بھی، جوا بھی، شراب بھی، نشے بھی، ہر شے ملے گی. یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت کے نیک لوگ نیک لوگ نیک لوگ. امت ہی میری امت ساری زندگی شراب بیچی، میری امت میری امت میری امت. لوگ کہیں گے یہ کون ہے، ایک کتھو آواز آ. تمہاری نظریں گھومتے گھومتے جائیں گی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جھولی بھی پھیلی ہوگی، ہاتھ بھی اٹھے ہوں، یا اللہ میری امت کرم فرما، میری امت کرم فرما. اگر وہ اتنے کرم کر گئے، کچھ ہم بھی حیا کریں، کچھ ہم بھی شرم کریں.
اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طفیل، رات بھی آسان اور دن کا روزہ، سردیوں میں چھوٹا گرمیوں میں لمبا، آپ سحری کو آخر میں لے جاتے ہیں اور افطاری کو فوراً فرماتے. یہ ہمارے ہاں دیر سے افطاریاں کہ جی احتیاطاً 2 منٹ، اللہ کے مندے اپنے نبی نے تو ویکھو انہیں کہ ایویں سورج گیا تو نال ہی ہونا روزہ سا احتیاطاً 2 منٹ اوپر. میرے نبی ہوتے سب کو ڈانٹ پہ لاتے کہ میری امت کو 2 منٹ کیوں مزید تم احتیاطاً 2 منٹ دے رہے ہو، تو انے ہو تسی وے دینے پہ سورج آؤ چلا گئے، پھر کیڑی احتیاط لے کے بیٹھو. جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو، اور اب تو سارا ٹیلے اور پہاڑیاں ہیں، تو جب شام کا وقت ہوتا آپ کا روزہ ہوتا، سفر میں کبھی روزہ، تو آپ ایک آدمی کو ٹیلے پر کھڑا کر دیتے پہاڑی پر اور فرماتے دیکھنا، وہ سورج کو دیکھتا رہا، جو ہی سورج نیچے جاتا وہ اشارہ کرتا، آپ فوراً منہ میں رکھتے تھے. میرے نبی کے اوپر 9 رمضان آئے، 9 رمضان تھے، اس میں 2 رمضان 30 کے اور 7 رمضان 29 کے آئے. 2 30 کے، 7 29 کے آئے. اور 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. نماز 10 نبوت کے 10ویں سال آ چکی تھی، 13ویں سال میں آ کر وہ اس کی فرضیت آئی، اس کی ترتیب آئی، روزہ 2 ہجری میں فرض. اب شیطان ایک جنگ کر رہا ہے، اور جنگ کا طریقہ کیا کہہ رہا؟ سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار کروں گا. تو کدی اگاں کے کوئی گولی لگی ہے سانو تو انہوں بیٹھا ہو کہ گاشاں کو وش ماری ہوئے. سامنے کا کیا مطلب ہے، پیچھے کا کیا مطلب ہے، دائیں کا کیا مطلب ہے، بائیں کا کیا مطلب ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے نہیں، اتے اللہ ہے، نیچے سے نہیں کہ وہ متکبر ہے، ہیٹھاں جانا کرنی استاد آدم کو سر نہیں نوایا ہو سکے، دیکھو کیوں سر نوا. نیچے سے وار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے تکبر کے خلاف ہے، اوپر اللہ کی چھاؤں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ویل لے آندا، چلو تیار ہو جا میں آ رہا. سامنے سے وار کا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، سامنے آخرت ہے. ایسی ذہن سازی کرے گا کہ آخرت بھلا دے گا، جیسے کوئی 2-2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. اور جو ماننے والے ہیں ان پر کیا وار کیا؟ اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ. ہمارے دیہاتی وہ اللہ میاں صاحب اللہ آپ پہ بشکے سے، اللہ آپ پہ بشکے سے. یہ وہ جن بیچارے سیدھے سادھے، مجھے امید ہے وہ بخشے بھی جائیں گے. وہ غریب لوگ، نہ انہیں کوئی بیچاروں کو سکھانے والا، نہ انہیں سیکھا، اور روٹی بھی نصیب نہیں، چھت بھی نصیب نہیں. تو وہ ہمارا ایک نوکر تھا بوڑھا، جب میں 4 مہینے لگا کے آیا تو اس کی چارپائی میں جب نماز پڑھ کے آتا تو راستے میں ہوتی تھی، تو میں جا کے اس کو دبانے لگ جاتا، چاچا فتح محمد، چاچا فتح اٹھی میں آ نماز پڑھے آ، او میاں رب بش کیا تھا، بش کیا نہیں تھا، چلو دوزخ تا دھکا دے چھوڑے سے. اور میں تینوں پتہ ہے دوزخ ہے کی بلا کہ موڑا پہ ویکھی جیسے. تو خیر کوئی 3-4 مہینے لگے، میں روزانہ اس کو آ کے دباتا. آخر روزہ گا میاں تو مینوں تھا ماروں نا، یہ ایک ہمارا محاورہ ہے پنجابی کا، تو مینوں تھا ماروں نا، کیونکہ مجھے 6 مہینے لگے. اللہ کے فضل سے وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، اور نمازی بن کے اللہ کے پاس پہنچا. پھر میرا بڑا بہت شکر ادا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اس کو پھر نماز پہ لایا کیسے. وہ میری اس سے تو مانتا نہیں تھا، میں مٹھیاں بھی بھر رہے ہیں، مالش بھی کر رہے ہیں. میں نے کیا کرنا، لوٹا پانی کا بھر کے لانا اور مسلح لے آنا، مسلح سامنے بچھا دینا اور لوٹا پانی کا. میں کہا چاچا فتح اٹھی میں تینوں وضو کراواں. او میاں مینوں مار نہیں، او میاں مطلب ہے کہ تم سردار کے بیٹے اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے، او مینوں مار نہیں. میں کہا نہیں میں تینوں مارنا ہے، اٹھی. تو اس کو میں وضو کراتا، پھر اس کو مسلح پہ کھڑا کرتا. یہ پریکٹس کافی عرصہ چلی کہ میں خود اس کو ایک نماز عشق، تو وہ وضو کراتا، پھر اس کو مسلح پہ کھڑا کرتا. کرتے اللہ نے اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا. اور پھر وہ میرے شکریہ ادا کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا گیا. سامنے سے حملہ کرے گا شیطان. کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے؟ سامنے کیا ہے؟ آخرت. 2.5 ارب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی.
ارب دو ڈھائی ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں۔ ٹھیک ہے، تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے۔ ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے گی، لہٰذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، آخرت ہے، انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے۔ یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور رحیم۔ میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گیا۔ تم کیسے ظالموں کو حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے؟ تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، کیا ظلم کرتے؟ کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانیں قربان کر دی، بچے ذبح کروائے؟ سوکھا کام، میرے پتر دی بانت روٹی میرے کو دی حال نہیں سنی گئی، میں باہر دوڑ گیا، اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے۔ اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلائیں والے کیا تھے؟ نادان تھے۔ کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں، ہاں وہ بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ ہوں۔ اور خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے؟ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے؟ فیصلہ کر لو۔ ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں، ہم نے کہا ہے، تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا دنیا پیچھے کہ جنت یاد ہی نہیں رہے گی، کہے گا یہی جنت ہے۔ گلستان کالون گندا نالا تے نام گلستان کالونی، مثلا کیوں جو بے وقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی رکھے، وچ گندا نالا گزر رہا ہے، نام گلستان۔ اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ، کھوتے دا مالک میں نہیں تے نام سوار شاہ، شادی ہوئی نہیں تے نہ اولاد شاہ، گلستان میں جوہر بھرے پڑے اور نام گلستان کالونی۔ پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ کہوں گا دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھنسا دوں، تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے۔ آخرت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ وکھی جس۔ اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ۔ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ۔ تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن، کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ۔ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا،
جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا، وہ نیک پاک ہوں گے، ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا۔ یہ پہلی صف دے نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا۔ یا ویکھا جاؤ کی کر رہا ہے، اور ویکھا جاؤ کی کر رہا ہے، اور ویکھا جاؤ، یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا وہ ایسا، اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتا یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے ہیں، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی، رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان زنا کیتا ہے اپنی نیکی دے تکبر شاید میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہ، میں چنگا تے ماڑا ہے، میں کہا تفا ہو جا نامراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی، یہ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ گے، کسی کو حقیر نہ جاننا۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو ایک حدیث سناتا ہوں جس پر یہ سارا میرا مضمون چلا ہے۔ پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال، تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا۔ میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتا ہے یا امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا، بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے ابھی 21 سال 23 سال عمر سے۔ انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں۔ آپ کہو بیٹھ جا، یہ عمر ہے۔ پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، امام المتقین، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیٹھ جائیے، امر ہے یا رسول اللہ۔ پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا، وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا۔ آپ نے کہا اچھا چل جاؤ، پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساع کیل السندرا، یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ تو آپ کا لقب تھا وہ شعر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں، چہرہ تو چھپا ہوا تھا۔ کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا، مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی۔ آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ کہہ رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا۔ یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بھائی بچے نو تو میں مروڑ دینا ہے، دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا۔ کہا نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے۔ انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں۔ کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا۔ وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے، اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا، تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا۔ تو اس نے
2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے، پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی، وہ کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حیدر کرار بنا، پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے، حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی، تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی، لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک دیا۔ تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بصواب، یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدیع پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کم وقت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ نماز ڈھال ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ڈھال ہے؟ نہیں۔ حج ڈھال ہے؟ نہیں۔ جہاد ڈھال ہے؟ نہیں۔ تبلیغ ڈھال ہے؟ نہیں۔ تلاوت ہے؟ نہیں۔ تہجد نہیں۔ تسبیح نہیں۔ قربانی نہیں۔ خیرات نہیں۔ کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے، اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ جتنا حج کو، روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کہا وہ کون آ رہا ہے، یوں کہا۔ اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ ایسے ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر صحابہ ایسے ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ اعدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا حملہ۔ یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے، لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے۔ رمضان آ رہا ہے۔ رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا، 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما۔ اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال،
ذوالقعدہ، ذوالحج، 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے۔ 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا، چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا، عربوں سے رمضان کا نام رکھوایا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کس چیز کا جل جانا؟ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کب؟ جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگے، اونٹ کے پاؤں جب جلنے لگے، اونٹ کے بچے کے پاؤں جب جلنے لگے۔ تو رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے، 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے۔ تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور ہمارے بھوک، روزے کی بھوک کی آگ میں گناہ جلتے ہیں، اور 29ویں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارا، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا، تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا، تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کرو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا، دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں،
قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے ڈھیلے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.25 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا، اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی ہے، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ جب بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو مل کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک پیاس، یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی۔
जिस घोड़े को जंग के लिए तैयार किया जाता था, जैसे आज भी जिन घोड़ों को रेस के लिए तैयार करते हैं, उन्हें थोड़ा खिलाते हैं, उन्हें ज्यादा भगाते हैं। और हमारे भी बचपन में जब घोड़ों का दौर था, हमारे वाले साहब के पास माशाल्लाह घोड़े होते थे बड़े खूबसूरत, तो उन घोड़ों को जब वो तैयार करते थे सवारी के लिए, तो पहले वैसे ही भगा रहे होते थे। दो चार जो माहिर लोग थे आज भी मेरी नज़रों में आ गए हैं, अब तो सब कब्रों में चले गए, तो वो घोड़े को भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। मैं कहता है एवं इन्होंने बजाई जाने ने की छोटे छोटे बिल्कुल, और फिर उसके पीछे ना एक लकड़ी वजनदार डाल के फिर उसको खुद उस लकड़ी पे बैठकर फिर उसको भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। ये क्या है रहे, उसको सवारी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर पहले दिन ही काठी रख दो तो चाके वो मारेगा। तो जिस घोड़े को जंग के लिए तैयार कर दिया गया हो, या आज के दौर में समझ लो जिस घोड़े को रेस के लिए तैयार कर दिया गया हो कि ये रेस के लिए तैयार है, उसको कहते हैं खैलुन साइमुन, फरसुन साइमुन, रोजेदार घोड़ा। रोजेदार घोड़ा, रोजेदार घोड़े का क्या मतलब है कि ये घोड़ा भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है, लंबी रेस की थकन बर्दाश्त कर सकता है, दुश्मन से भिड़ जाए तो तलवारों की काट बर्दाश्त कर सकता है। उसको खून बहता भी दिखाया जाता था, घोड़े को खून बहता दिखाया जाता, जख्म लगा के औरों को, जानवरों को जख्म लगा के दिखाया जाता था कि उसकी आंख जख्म देखे, खून देखे। एक अरब शायर का शेर याद आ गया, यदऊन अंतर वर्रिमाह कअन्नहा अश्तानु बेरन फी लबानिल अदहमी मा ज़िल्तु अरमीहिम बिगुर्रति वजहिही व लबानिही हत्ता तसरबल बिद्दमी। का मैंने आज वो करके दिखाया कि दुश्मन के खून से मैंने भी कपड़े पहने और दुश्मन के खून से मेरे घोड़े ने भी कपड़े पहन लिए, यानी दोनों हम सुर्ख सुर्ख हो गए, खून आलूद हो गए। का मेरा घोड़ा भी सारे का सारा पूरी शलवार कमीज ही उसने खून की पहन ली थी। उसको कहते थे खैलुन फरसुन साइमुन। तो ये रोजा हमें जंग के लिए तैयार करता है। कौन सी जंग? शैतान के खिलाफ। और दूसरा कहते थे सामत रिह, अरब में हवाओं के झकड़ बहुत चलते थे, तूफान बहुत आते थे, तो वो उसमें बहुत परेशान होती है। हमारे यहाँ मई में बहुत ज्यादा आंधियां चलती थी, जब दरख्त बहुत हुआ तो दरख्त ही काट के रख दिए, दरख्त बहुत हुआ, आंधियां बहुत चलती थी। अब तो बहुत कम हो गई बराबर, फिर भी मई में कुछ ना कुछ चलती हैं। तो जब वो चलती है तो मुसीबत बन जाती है, तो जब वो खड़ी होती है तो सुख का सांस आता है। तो जब वो हवा के झकड़ बंद होते थे तो अरब कहते थे सामत रिह, शुक्र है हवा ने रोजा रख लिया, यानी हवा थम गई, हवा थम गई। अब इसको यहाँ फिट कैसे किया है उलमा ने कि इंसान के अंदर नाफरमानी के चक्कर चलते हैं, झूठ के, जुल्म के, बदकारी के, फहाशी के, नशे के, सुस्ती के, रिश्वत के, बार बार नाम लेने से भी तबीयत खराब होती है। नाफरमानी के तूफान उठते हैं, तूफान उठते हैं। ये क्या करता है? रोजा रखता है, नजर झुकाता है, हाथ झुकाता है, जबान पे काबू पाता है, शहवत पे काबू पाता है, हलाल को छोड़ देता है। तो वो पूरा महीना जब इस प्रैक्टिस से गुजरता है कि नजर को बचाता है, कानों को बचाता है, जबान को बचाता है, हलाल खाने, हलाल बीवी से बचता है, तो अल्लाह इसके अंदर शैतानी तूफानी हवाओं से टक्कर लेने की ताकत पैदा कर लेता है और ये उसके सामने खड़ा हो जाता है, डट जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा रोज़ा शुक्र है, फ़र्ज जो रखते हैं उनको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। जो मेरे भाई सुस्त हैं अल्लाह करे वो भी रख लें कि ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ये हमें नसीब फरमा दे कि रात की तरावी और दिन का रोज़ा, ये इसके अंदर एक ताकत पैदा करता है शैतान से टकराने की और गलत चीज़ों से टकराने की। इसके अंदर अल्लाह ताला कुव्वत पैदा फरमा देता है। और रात को तरावी का जो रोज़ा, तरावी का जो सजदा है 1500 नेकी है, 1500। कुछ लोग 8 पढ़ते हैं, उनके पास भी दलील है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम 20 पढ़ते हैं तो हमारे पास भी सहाबा की दलील है, ठीक है। लेकिन भाइयों 8 से 10 कर देना कोई मना नहीं, 8 को 12 कर देना कोई मना नहीं। सहाबा के दौर में जब अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए थे दुनिया से, तो मक्के वाले क्या करते थे? 4 तरावी, ये जो हम 4 तरावी के बाद बैठते हैं ना, तरवीहा, तरवीहा आराम करना, तरावी का नाम बाद में पड़ा। इसका सहाबा के दौर में इसका नाम है क़यामुल लैल, क़याम, रात का क़याम, जैसे हरम में आखिरी 10 दिन में होता है क़यामुल लैल। तरावी इसका नाम पड़ा बाद में, अल्लाह के नबी के बाद। मक्के वालों ने क्या किया कि वो 4 तरावी पढ़ते थे और फिर एक तवाफ करते थे, तो बशाशत भी आ जाती थी और तवाफ भी छोटा सा होता था, मजमा भी थोड़ा सा होता था।
80s میں گیا تو تھوڑا سا مجموعہ ہوتا تھا، 5-7 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا، تو طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، تو اس طرح کرتے 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 ان کی سحری کا وقت ہو جاتا، جا کے سحری کھاتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھ کے پھر آرام کرتے۔ مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تب ہر 4 تراویح تو بعد سجدہ کرتا طواف کر دیں، ہوں آپ کی کریے، انہوں نے کہا ہم ڈبل تراویح پڑھیں گے، تو انہوں نے 40 رکعت شروع کر دی۔ تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے، قیام اللیل مثنا و مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب ختم کرنا چاہو تو ایک وتر کے ساتھ اسے ختم کر دو۔ تو مدینے والے 40 تراویح پڑھتے تھے۔ شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا، اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے تو 1 مہینہ تقریباً مدینے میں قیام ہوتا تھا، تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا، جب کہیں میرا کوئی بیان طے نہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور بہت عجب خزانے ان سے ملے چوری کرنے کے لیے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ کس بات پہ لکھی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں 8 تراویح پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نادان لوگ ہیں جو 8 تراویح پڑھ کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے 8 تراویح کی اور 20 کی بھی، اور اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں کہ 8 کے بعد پڑھنی کوئی نہیں، میں جتی چاہ کے دوڑے جان دینا جی میں مغروب پتہ نہیں کوئی نہ پڑھا گیا۔ یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں، یہ بندگی کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ آپ 2 پڑھو تو بھی تراویح ہوگی، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو۔ میں نے مدینے کا انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلاۃ التراویح، مدینے والے 40 رکعت پڑھتے تھے، اور تراویح کا لفظ ہی 12 سے اوپر پہ آتا ہے، چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام، ترویحہ، ترویحتان 2 دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، اور تراویح 2 سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھی جائے تو اس پہ تراویح کا لفظ صادق نہیں آتا، بلکہ نام صلاۃ و ترویحتان ہوگا، ترویحتان۔ وہ 12 پڑھیں گے تو تراویح کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ 3 دفعہ آرام کرنے کو تراویح کہتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی، لیکن جو 8 تراویح کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا نقصان نہ کرو۔ تراویح کی نماز ہو رہی 20 پڑھو، تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف اوپر کے آدھا گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے، اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی ہے، لیکن آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی۔ کیوں ضائع کرتے؟ یہاں چھوڑو، سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑا سخی آدمی ہے، اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے، بہت سخی آدمی ہے۔ تو اس نے بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد، وہاں ایک وہ ہو جائے، ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان کو 1500 نہیں 150 روپیہ فی سجدہ دیا جائے گا۔ تسی اگلے دن تماشا ویکھے جب کی ہوندہ ہے، جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جاوے تو مینوں نہ پلوے۔ مجھے نہ کہتی دادیاں نو پوچھیا نہیں، دادیاں نو موڑیاں تے چاہتے لے آون گیا، دادا میرے نال آیا، وہ آ کے دادی نو میں آندا ہے، نانے نو میں چاہیا، نانی نو ایس چاہیا، تو لڑائیاں ڈنڈے شروع ہو جاؤں۔ میری قوم روپے کو جانتی ہے، نیکی کو نہیں جانتی۔ انہیں یہ پتا ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، اس کے لیے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں، نیکی نہیں جانتے۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، جس گھر دے 60,000 بو ہوں وہ تو فیصلہ بات ہوں وڈا ہوئے گا، اور ہر تراویح کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکے۔ بھائیو کیوں نقصان کر؟
8 पढ़ो कोई मसला नहीं, 10 पढ़ो कोई, 12 पढ़ो, 20 की 40 पढ़ो, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें शरीयत ने कोई रुकावट नहीं बनाई। ये रात की नमाज है, मैंने आपको मदीने वालों का अमल बताया, मक्के वालों का अमल बताया कि वो तवाफ करते थे तरावी के बाद तवाफ, उससे ये तरवीहा चला है। उसकी ये बात, ये लफ्ज तरावी का लफ्ज बाद में आया है, वरना असल नाम क़यामुल लैल है। लेकिन ये कहना कि तरावी की नमाज ही कोई नहीं है तो बहुत बड़ी हमाकत और बहुत बड़ी नादानी की बात है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत 1400 साल से एक अमल को लेकर चली आ रही है, उसे यूं कह देना कि नमाज ही कोई नहीं, इतनी दलेरी भी ठीक नहीं और इतनी शिद्दत भी ठीक नहीं कि कोई तरावी पढ़ने नहीं आया तो कुफर से ही फतवा ला दो, महदूद काफिर हो गया, मरदूद हो गया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हमारे खतीब। एक नौजवान कहने लगा खतीबा ने साढ़े को साडा रब भी खो लिया। मैं इतना हैरान हुआ, को डरा डरा मार छड़िया ने, सन तो लगता है रब बस लितर चाय खलोता है तो मारना ही मारना। मैंने कहा सुनो, अल्लाह के 99 नाम है। मैं मेरे हर बयान में तकरीबन, आज मैंने रोज़े की बात करनी थी तो वो मज़मून रोज़े के मुताबिक मैंने बोला, अल्लाह के 99 नाम हैं, सिफ़ातें। 99 का मतलब ये है कि मेरे नबी ने एक रिवायत में 99 नाम गिन के सुनाए कि ये अल्लाह के नामों में से नाम हैं। ये नहीं कि सिर्फ 99, अल्लाह तो लामहदूद है तो उसकी सिफ़ात लामहदूद हैं तो उसके नाम भी लामहदूद हैं। मेरे नबी ने कहा इन्ना लिल्लाहि 99 इस्मा, अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से ये 99 नाम है, इनमें एक नाम है गुस्से वाला, बाकी सब रहमत ही रहमत, सिर्फ एक। कमाल की बात नहीं। बाकी जब्बार जो होता है ना, गुस्से वाले को नहीं कहते, जो अल्लाह का नाम होता है अल जब्बार, अल अजीज उल जब्बार उल मुतकब्बिर। जब्बार का मतलब होता है छा जाने वाला, गालिब आने वाला। गुस्से का मतलब हम उर्दू में करते हैं, ये तो बड़ा जब्बार बंदा है, बड़ा जाबिर बंदा है, उनका बड़ा जाबिर बंदा है। ये उर्दू में जाबिर गुस्से वाले के लिए है, अरबी में जाबिर जोड़ने वाले को कहते हैं, टूटे को जोड़ने वाले को जाबिर कहते हैं, और जब्बार छा जाने वाले को कहते हैं। अल मुहैमिन छा जाने वाला। सिर्फ एक सिफत बता रहा हूं, अल मुंतकिम, इंतकाम वाला। इंतकाम फिर गुस्सा भी है, पकड़ भी है, अज़ाब भी है। अच्छा, तलवार के ऊपर अगर कवर चढ़ा हुआ हो तो वो काटेगी? बोले शायद भी मारो तो कुछ नहीं होगा, नेरा पुल पला जाए बेटा, गोल मटोल जाए। छुरी के ऊपर कवर चढ़ा हुआ हो तो चिड़िया भी नहीं मरेगी, नहीं? चिड़िया को भी जख्म नहीं आएगा, वो भी फड़फड़ा के उड़ जाएगी, ठीक होगी बात। मैं रहमतुल लिल आलमीन पे कुर्बान जाऊं, उन्होंने अल्लाह के नामों की फहरिस्त जैसे हमें बताई, हम वैसे उसको बयान करते हैं। मैंने याद किया हुआ, मैं सुनाता रहता हूँ। वो अल मुंतकिम को कहाँ लाए? ये रहमतुल लिल आलमीन को सलाम है। शुरू में ले आते हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मुंतकिम। कहाँ से शुरू किया? सुनो जरा, अर्रहमान से शुरू किया। अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम, यहां से शुरू किया। और अर्रशीद सबूर पे आके खत्म किया। सबूर जो अपने बंदों की बुराइयां देखने के बाद भी उनसे प्यार करता है। जैसे वालिदैन बच्चे की कमियां देखकर भी प्यार से मजबूर होते हैं। अच्छा, अब अल मुंतकिम अल्लाह लाया कहाँ है? ये मेरे हाथ को देखना, ये 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां, ये दरमियान। अगर मैं यूं कर दूं तो ये दरमियान वाली उंगली बंद हो गई ना, दोनों तरफ से बंद हो गई। मेरे नबी पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह के नबी अल मुंतकिम को बयान करना चाहते हैं। अल्लाह ने जो कहा मैं हूं, और है भी सही भाई। बाज़ लोग डर के सीधे होते, बाज़ मोहब्बत में सीधे होते। तो यहाँ है अल बर, ये है अत-तव्वाब, ये है अल अफू, ये है अर-रऊफ। अल बर अत-तव्वाब, अल अफू अर-रऊफ। अल बर नेकी कबूल करने वाला, अत-तव्वाब अपने बंदों पर साया करने वाला, अपने बंदों को खुद अपनी तरफ खींचने वाला और तौबा कबूल करने वाला, अल अफू माफ करने वाला, अर-रऊफ बहुत ही मेहरबान, और बीच में अल मुंतकिम। अल मुंतकिम। तो मैंने कहा ना, तलवार पे कवर हो तो असर नहीं करेगी,
ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ وللہ المثل الاعلی، اللہ تو ہر تشبیہ سے پاک ہے. چھری پہ کور ہو اثر نہیں کرے گی. میرے نبی نے المنتقم کو چھپا دیا، البر التواب العفو الرؤوف، بیچ میں منتقم، کہ وہ خود ہی اپنی غیظ و غضب کا جب اظہار کرنا چاہتا ہے تو ادھر العفو، ادھر الرؤوف، ادھر البر، ادھر التواب. چلو دفعہ چلو جا جا جا. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ کا. موجہ ہو گئی ہیں، موجہ ہو گئی ہیں. آپ نے کہا کیڑی گلدیاں موجہ کہ سخی بادشاہ ناپ کے بھی چھڑ دیں دو. ان الکریم اذا قدر عفا، ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ ناپ کے بھی چھڑ دیں ہے تو ایڈا وڈا بادشاہ ہے. تو بھائیو کچھ چیزیں آ گئیں، کچھ ابھی رمضان چلنا ہے، اعتکاف بھی رہ گیا ہے، صدقہ فطر بھی رہ گیا ہے، رمضان کے اعمال بھی رہ گئے ہیں. میں نے صرف روزے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. کوشش فرمائیں ہمارے روزے قبول ہوں، اور اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول ہو جائے گا. تراویح کا اہتمام فرمائیں، تہجد کا اہتمام فرمائیں. بہت آسان ہے، کھانا کنٹرول میں رکھیں. جو اس پر افطاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تراویح پڑھنا بھی، تہجد پڑھنا بھی. ہلکا سا کھائیں، تھوڑا سا کھائیں. کوئی فروٹ لے لیں، کوئی پکوڑا لے لیں، کوئی ایک آدھ کھجور لے لیں، 1 گلاس 1.5 گلاس سادہ پانی ٹھنڈا نہ ہو وہ پی لیں، اور نماز پڑھ کے چائے پی لیں، اور عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے جو مرضی کھانا ہے کھا لیں. تو پھر انشاءاللہ آسان ہوگا. لیکن جو حال ہوتا ہے سموسیاں دا، پکوڑیاں دا، وہ تو نماز ہی نہیں کسی پڑھنی، تراویح کہیں پڑھنے.